اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 11ویں کی اردو کی کلاس ہے اور میں آپ کا استاد لیکچرر محمد گلزار میر آج کا سبق لے کر حاضر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک کہانی جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے تحریر کی ہے۔ ایک کہانی ایک تمثیلی انداز میں لکھی گئی کہانی ہے اور اس کہانی میں چند کرداروں سے کام لے کر اور ایسے کردار جو بظاہر بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن قلم کار کا کمال یہ ہے کہ وہ انہیں بھی زبان بخشتا ہے۔ اس کہانی میں چند موسموں کا ذکر ہے اور 2 بوڑھی عورتوں کا ذکر ہے۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اچھے مزاج کے ہوتے ہیں وہ اچھا ہی پھل پاتے ہیں اور ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور جو بد مزاج ہوتے ہیں وہ تکلیف ہی پاتے ہیں اور انہیں اپنی بد مزاجی کا مزہ چکھنا پڑتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، چاندنی رات ہے، صحن میں پلنگ بچھے ہیں، کھانا وانا کھا کر سب ابھی لیٹے ہیں۔ یہ گرمی کے موسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں جھاڑا نہیں ہے، برسات نہیں ہے، کوئی اور موسم نہیں ہے، اور یہ یہاں کی خطے کشمیر کی گرمی نہیں ہے، یہ حیدرآباد دکن کی گرمی ہے۔ وہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درجہ حرارت کیا ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، چاندنی رات ہے۔ یہاں چاندنی رات سے مراد یہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے پہلے 15 دن جب سے ہلال نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تب سے لے کر 15ویں تاریخ تک ہمیں بہت ہی خوبصورت چاندنی راتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خصوصاً 15ویں کی چاندنی رات بہت ہی مشہور و معروف ہوتی ہے۔ چاندنی رات ہے، صحن میں پلنگ بچھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، پلنگ کو تو مکان کے اندر، کمروں کے اندر بچھنا چاہیے، وہ کیوں باہر صحن میں ہیں؟ اصل میں ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ گرمی کا موسم ہے، اور یہ گرمی یہاں کی نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی گرمی ہے، ہندوستان کے باقی اسٹیٹس کی گرمی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، چاندنی رات ہے۔ اب باہر دن بھر بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، امس ہوتی ہے، اور یہاں جب رات ہوتی ہے تو رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان راحت محسوس کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے یا اس خاندان نے یا اس گھر نے اسی لیے اپنے پلنگ، اپنے بسترے بچھونے باہر بچھائے ہوں گے۔ کہاں؟ مکان کے صحن میں۔ کھانا وانا کھا کر سب ابھی لیٹے ہیں۔ دراصل بات ہو رہی ہے شام کے کھانے کی، عشاء کے کھانے کی۔ ایک پلنگ پر 2 لڑکیاں سعیدہ اور حمیدہ خسر فسر کر رہی ہیں۔ یہ 4 بھائی بہن تھے، یعنی 2 بھائی اور 2 بہنیں۔ وہ 2 بہنیں الگ پلنگ پر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر فسر کرنے کے موقع مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کانوں میں یا آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں یا کانوں میں ایک دوسرے کو باتیں سنا رہی تھیں، اور دوسرے پلنگ پر ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی احمد اور محمود میں کشتم کشتہ ہو رہی ہے، اور دوسرے پلنگ پہ ان کے جو اور 2 بھائی ہیں
ایک کا نام ہے احمد اور دوسرے کا نام ہے محمود، وہ آپس میں کشتی کر رہے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ لڑائی جھگڑا اور وہ خون تشنا لڑائی نہیں تھی، بلکہ چھوٹے بچے آپس میں کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، کھیل کھیل میں لڑائی کھیلتے تھے۔ ان کی والدہ تخت پر جا نماز بچھائے عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ ان کی والدہ جو تھیں وہ ابھی نماز میں ہی محو تھیں، عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں، اور ان کی نانی نے ابھی نماز سے فارغ ہو کر پاندان کھولا ہے۔ ایک ریت ہے اس علاقے میں جہاں کا رہنے والا مرزا فرحت اللہ بیگ ہے کہ یہاں انسان مختلف نشے کرتے ہیں، اور پان جو ہے، پان وہاں عورتیں بھی چباتی ہیں اور پان وہاں مرد بھی چباتے ہیں۔ دراصل نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہ ان بچوں کے نانی کی عادت تھی کہ وہ پان چبایا کرتی تھی، اس نے پان دان کھولا۔ پان دان کی آواز سنتے ہی احمد اور محمود لڑائی وڑائی چھوڑ کر پلنگ سے اٹھے اور نانی سے آ کر لپٹ گئے۔ جو ہی بچوں نے یہ محسوس کیا کہ نانی کا ہر دن کا معمول ہے کہ وہ جو ہی نماز مکمل کرتی ہے تو اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ پاندان کا کھولنا ہوتا ہے، تو وہ فوراً پاندان کی آواز سنتے ہی لڑائی وڑائی وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کشتم کشتہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، فوراً آ کر نانی کے پلنگ پر نانی کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ اور پاندان کی آواز سنتے ہی احمد اور محمود لڑائی وڑائی چھوڑ کر پلنگ سے اٹھے اور نانی سے آ کر لپٹ گئے۔ احمد نے کہا نانی اماں کہانی، محمود نے کہا نانی اماں کہانی۔ دراصل یہ سمے اس وقت تھا، یہ سونے کا سمے تھا، اور سونے کے سمے پہ بچے اکثر تقاضا کرتے ہیں، یہ آج بھی ہے، جب بچہ نہیں سوتا ہے تو دو چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو بچے سو جاتے ہیں، یا دوسرا یہ کہ بچوں کو لوریاں سنائی جاتی ہیں تو بچوں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سعیدہ اور حمیدہ بھی اٹھ بیٹھیں اور انہوں نے بھی نانی سے کہانی کا تقاضا کیا۔ جو ہی ان دو بہنوں نے جو ساتھ والے پلنگ پر ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ آہستہ چپکے چپکے سے باتیں کر رہی تھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ احمد اور محمود ہمارے دو بھائی نانی سے آ کر کہانی کا تقاضا کر رہے ہیں، انہوں نے فوراً پلنگ کو وہیں چھوڑا، وہ بھی آ کر نانی سے لپٹ گئے اور انہوں نے بھی نانی سے کہانی کا تقاضا کیا۔ یعنی چاروں نے، دو بھائی بہنوں احمد اور محمود نے بھی اور سعیدہ اور حمیدہ نے بھی نانی کو پکڑا بستر میں اور اسے کہا چل نانی اب کہانی ہو جائے، ہمیں کہانی سنائی۔ بڑی بھی بہت کچھ کہتی رہیں، ارے بھائی آج میرے سر میں درد ہے، آج مجھے تنگ مت کرو، آج میں آپ کو نہیں سناؤں گی، کل کہوں گی۔ دیکھو شور و گل نہ مچاؤ، شور و گل کے معنی ہوتے ہیں کہ شور کرنا۔ تمہاری اماں کی نماز میں حرج ہوتا ہے، یعنی آپ اونچا بولتے ہو، آپ کی جو امی نماز پڑھ رہی ہے اس کا دھیان بھٹک رہا ہے، اسی لیے تھوڑا سا آہستہ بولیے۔ مگر کون سنتا تھا، یعنی بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بس صرف رٹ لگائے رہتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کی۔ آخر گھسیٹ گھساٹ بڑی بی کو پلنگ پر لا بٹھا دیا، دو ایک پہلو میں لیٹ گئے اور دو دوسرے پہلو میں۔ اب بحث شروع ہوگی کہ کون سی کہانی کہی جائے۔ میاں احمد سب سے چھوٹے تھے، ان کا اصرار تھا کہ طوطا مینا کی کہانی کہو۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، انہیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ بار بار اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، چاہے ریوڑی ہو، مٹھائی ہو، یا پھر کہانیوں کا سلسلہ ہو۔ چونکہ جو سب سے چھوٹے میاں تھے ان کا نام احمد تھا، انہیں ایک کہانی یاد تھی، انہوں نے شاید یہ پہلی سنی ہوتی کہ طوطا مینا کی کہانی ہمیں سنائیے، تو انہوں نے نانی سے یہی تقاضا کیا کہ نانی ہمیں طوطا مینا کی کہانی سنائیے۔ طوطا پیرٹ کو کہتے ہیں، اور مینا ایک پرندہ ہوتا ہے جس سے کشمیری میں ہر کہتے ہیں۔ ایک مینا ہوتا ہے، دوسرا مینا ہوتا ہے۔ مینا کہتے ہیں اس پرندے کو اور مینا کہتے ہیں شراب کی بوتل کو، صرف زبر اور زیر کی فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے۔
लड़कियां सर थीं कि ढाला का किस्सा सुनाओ, यानी दो बहनें बोल रही थीं, तकाजा कर रही थी, नहीं नहीं हमें वो कहानी सुनाइए, यानी ढाला का किस्सा सुनाइए। बड़ी भी परेशान थी कि बच्चे परेशान करते हैं, कौन सी कहूँ और कौन सी न कहूँ। आकर कहने लगी, तुम सोच तो देते नहीं, कहूँ तो खाक कहूँ, ज़रा दम तो लो, मैं सोच तो लूँ। यानी वो बच्चों को समझाती रही। आप डिमांड कर रहे हैं, दो बच्चियां कह रही हैं एक सुनाओ, आप बच्चे कह रहे हैं वो सुनाओ, इसीलिए आप मुझे सोचने भी नहीं देते हो, तो मैं कैसे सुना सकती हूँ। ज़रा आप खामोश हो जाओ चंद मिनटों के लिए, तो ज़रा मैं सोच तो लूँ तो फिर सुनाऊँ। ये सुनकर बच्चे चुप हो गए। बड़ी भी ने दिमाग पर जोर डालकर इस तरह कहना शुरू किया। तो आज की क्लास मुकम्मल हो गई। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कहानी जो शुरू होती है, यानी नानी अपने बच्चों और इन बच्चों को जो कहानी सुनाती है, वो कहानी क्या है, कैसे शुरू होती है, वो हम इंशाल्लाह कल सुनेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।